رب زدني علما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواہ البخاری. عزیزان محترم، بزرگوں، حق تعالی شانہ نے ہمیں جو مذہب عطا کیا ہے وہ اسلام دیا ہے. اسلام ایسا جامع مذہب ہے، اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، اور اللہ نے اس کی تکمیل کا حجۃ الوداع میں اعلان بھی کیا کہ میں نے اس مذہب، اس دین کو پورا کر دیا. الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی. گویا کہ اللہ نے اپنی نعمت اللہ کے نبی پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پر میں راضی ہوں. اور اتنی بات یاد رکھیں کہ حق تعالی شانہ جو بات کہتے ہیں وہ اپنی صفات میں کامل ہے ہر اعتبار سے. اللہ کو اگلا پچھلا، آگے پیچھے کا، اوپر نیچے کا ہر چیز نظر آتی ہے. برخلاف ہمیں بھی بہت سی چیزیں مثلا نظر آتی ہے، لیکن ہماری ناقص ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے نہیں دیکھ پاتے، داہنی طرف دیکھتے ہیں تو بائیں طرف نہیں دیکھ پاتے. حق تعالی شانہ آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی، اوپر نیچے، ہر طرف اس کی نظر ہے. ہر وقت اللہ کی نظر ہے ہر چیز کے اوپر. ایسے سماع کے بارے میں، سننے کے بارے میں ہے. ہم لوگ اگر مان لو آپس میں ایک جگہ دو آدمی باتیں کرتے ہو اور دوسرے دو آدمی زور سے باتیں کرتے ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے دیکھیے ہم فون پر بات کرتے ہیں اور دوسرے دو آدمی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ذرا بھائی آہستہ بولو، ذرا خلل ہوتا ہے. یہ ہماری سننے کی انتہا ہے کہ ہم کتنے ناقص ہیں. اور حق تعالی شانہ کا سیما کیسا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے: یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد. اے میرے بندو، تمہارے اول و آخر، تمہارے انسان اور جنات، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت اگر ایک میدان میں جمع ہو جائے اور ہر ایک مجھے اپنی ضرورت کے مطابق مانگے، فَسَأَلُونِي، ہر ایک مجھ سے مانگے تو میں ہر ایک کی سن لوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور میری خدائی اتنی بڑی ہے کہ میں سن تو لوں گا، اور ہر ایک اپنی ضروریات کے مطابق مانگیں تو میں ان کی ضروریات کے مطابق ان کی جھولیاں بھر دوں. تو میرے خزانے کی بھی انتہا اتنی ہے، اتنا بڑا، اتنا زیادہ خزانہ ہے کہ لا ينقص ذلك من ملکی شیئا، کہ اس سے حق تعالی شانہ فرماتے ہیں میرے خزانے میں کچھ بھی کمی آنے والی نہیں ہے. کتنا کمی آئے گی؟ فرماتے ہیں مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا ينقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط،
اذا ادخل البحر، اتنا کم ہوگا جائے گا کہ جتنا اگر کوئی آدمی ایک سوئی لے کر سمندر میں ڈالے اور اس کو باہر نکال لے تو سمندر کے پانی میں کتنا کمی آئے گا، اتنا، اور وہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی صفاتیں، ہماری صفات ناقص ہیں، اللہ کی صفات کامل ہیں۔ تو اللہ نے جو کہہ دیا کہ دین ہم کو میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، تو یہ بالکل یقینی ہے، ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں مذہب جو دیا ہے سب سے بہتر مذہب ہے، اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں۔ البتہ دین کو اپنی زندگی میں لانا یہ ہمارے کام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین کسے کہتے ہیں۔ دین پورا معاشرہ آپس میں مثلا انسان کے میل جول سے بنتا ہے۔ زندگیوں میں تعلیمات نبویوں کو اپنانے کا نام دین ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، جیسے میں کہوں آپ کو کہ ایک آدمی، مثلا انسان نام ہے پورے بدن کا، اب اگر آدمی کے کان میں درد ہو تو آدمی خود پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے وہ فوراً چل پڑے گا۔ اگر وہ پیر کہہ دیں کہ بھئی یہ تو تیرا پرابلم ہے، میرا نہیں، کا کان کہہ دیں میں کیوں جاؤں چل کر، تو چلے گا، یہ پیر اٹھے گا، پیر سمجھے گا کہ یہ میرا کام ہے۔ یعنی دین نام ہے سارے مجموعے کا، اپنی زندگی میں ہر چیزوں کو اپنانے کا، تعلیمات نبویہ کو۔ یہ نہیں کہہ سکتے تو میرا تو اتنا ہی کام ہے۔ بھئی تیرا کام نماز پڑھنے کا ہے، تیرا کام اپنے گھر والوں کو پالنے کا ہے، تیرا کام خدمت خلق کا ہے، تیرا کام معاشرے کی ذمہ داریوں کو نبھانے کا ہے، یہ سب تیرا ہی کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں کر کے دکھلائی۔ آپ وقت واحد میں امام المسلمین تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے، آپ قوم کو تعلیم بھی دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آپ امیر المومنین بھی تھے، آپ سارے مسلمانوں کے امیر تھے، سب کو کیا چلاتے تھے، شاہان عالم کو اس دعوت دیتے تھے دنیا کے کون، اور جہاں کہیں ضرورت پڑتی وہاں آپ تشریف بھی لے گئے، مختلف دعوتی سفر آپ نے کی۔ تو بہرحال دعوت کے الگ الگ نوعیت ہوتی ہے، جس نوعیت کی ضرورت پڑی اس وقت اس نوعیت کی آپ نے دعوت دی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین نام ہے اپنی زندگی میں تو اگر کان میں تکلیف ہو تو یہ پیر نہیں کہہ سکتا، اگر ہاتھ میں اگر درد ہو جائیں تو رات کو نیند نہ آئے تو آنکھ یہ کہہ نہیں سکتی کہ میرے تیرے ہاتھ میں بھئی درد ہے تو مجھے کیوں نیند نہیں آتی، یہ تیرا پرابلم ہے، مجھے کیوں نیند نہیں آ رہی۔ یہ سارے مجموعے، اور ان تمام کو جمع کیا ہوا ہے روح۔ کون جمع کیا ہوا؟ بدن انسانی کے اندر جو روح ہے، وہ روح سب کو کہتا ہے کہ یہ تیرا پرابلم، یہ تیرا پرابلم نہیں، سب کا پرابلم ہے۔ سب مل جل کر رہیں گے تو پورا بدن انسانی کا ڈھانچہ رہے گا۔ ایسے انسانیت پوری کی پوری اگر مجموعہ طور پر رہے گی تو پورا کا پورا اسلامی ڈھانچہ رہے گا۔ اسی طریقے سے سارے تعلیمات اسلامیہ کو اپنی زندگی میں اپنانے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے ڈکشنری میں معنی ہے جھکنے کا، سرنڈر ہونے کا، اپنے آپ کو حق تعالی شانہ کے سامنے جھکانا، یہ اسلام، یہ نام ہے اس کا۔ تو اسلام میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے تعلیمات، اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی واسطے سے ہمیں بتلایا ہے ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنا، وہ چاہے کرنے کے قبیل سے ہو، جیسے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، لوگوں کی خدمت کرو، اپنے کیا دعائیں کرو، اللہ اپنے اولاد اور اپنے ماتحتوں کے لیے حلال کمائی کا انتظام کرو، اپنے بچوں کی بہترین تعلیم دو، یہ تمام چیزیں اس میں کرنے کی آئی۔ وہیں نہ کرنے کی چیزیں بھی اسلام میں، کہ اسلام نے کہا چوری نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، زنا نہ کرو، وغیرہ وغیرہ، شراب نہ پیو،
کسی بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام کیا جو چیزیں اپنانے کی ہیں یا جو چیزیں چھوڑنے کی ہیں، ان تمام کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ تو اصل تو کیا ہے، اپنی زندگی میں اسلام کو کیا اتارا جائے، اپنی زندگی میں اسلام کو اپنایا جائے۔ اسلام نام ہے کہ اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کا۔ جیسے گھر کیسے بنتا ہے، معاشرے میں گھر کیسے بنتا ہے، معاشرے کا گھر کیسے بنتا ہے، آپ دیکھیے ذرا۔ گھر کے اندر اگر ہے تو گھر میں باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، ماں ماں ہے، بہن بہن ہے، اور ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں کروں، اور وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ نہیں کروں۔ باپ بیٹے کا باپ نہیں بن سکتا، باپ کا باپ کوئی نہیں ہو سکتا، بیٹا باپ کا باپ نہیں بن سکتا۔ جن گھرانوں کے اندر بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ باپ کی تابعداری کرے، ماں باپ کی تابعداری کرے۔ اگر گھر میں سب اتحاد قلوب ہوگا تو سب گھر کا سارا نظام برقرار رہے گا۔ اور اگر گھر میں ہر ایک کی ایک 1.5 انچ کی مسجد ہے، جیسے کہ آج کل پایا جاتا ہے، آج کل ماں باپ کو اس بات کا المیہ ہے کہ بیٹا میرا مانتا نہیں، ماں کو یہ المیہ ہے کہ بیٹی میرا کہاں نہیں مانتی ہے، پورا کا پورا دن فون کے اوپر رہتی ہے، بیٹا پورا کا پورا دن دوسرے مشغلوں میں اپنے نشے میں ہے باپ۔ تو میرے عزیزوں دوستو، اس کے لیے تو سب اپنی ذمہ داری سمجھے۔ باپ یہ سمجھے کہ مجھے میرے بچوں کی کیا تربیت کرنا ہے، میرے بچے کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، ان کو بہترین تعلیم دینا ہے۔ وہی بیٹا یہ سمجھے کہ مجھے میرے ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا ہے، گھر کی ضروریات کے جو کام ہیں اور جو مجھ سے ہو سکتے ہیں وہ مجھے کرنا ہے۔ بیٹی سمجھے کہ مجھے میرا کام کرنا ہے، وہیں پر گھر کے سارے مل کر گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ یہ تمام کے تمام کام کریں گے تب گھر بنے گا، وہ معاشرہ اسلامی بنے گا۔ اور اگر نہیں ہوگا تو وہ گھر جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہوگا۔ ہر بات میں بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں کو بیٹا گالی بولتا ہے، یا بیٹی ماں کی نافرمانی کرتی ہے۔ بیٹی آج ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے کہ بیٹا یا باپ سے مہینوں تک بات نہیں کرتا، بعض جگہوں پر بیٹی اپنی ماں سے کیا ہے، منہ بسوڑے ہوئے مہینوں تک دنوں تک کھاتی نہیں، ساتھ میں بیٹھتی نہیں اور بات بھی نہیں کرتی۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اپنے کو ماتحت بنائے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ ایسا نہیں کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے، اپنی ذمہ داری ہر ایک سمجھے گا تو وہ گھر کیا ہے، ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ہر ایک اگر یہ کرے گا تو اسلام میں بھی یہی بات دیکھیے۔ اسلام اگر پورا بدن انسانی ہے، اس کو سب کو جمع کیا ہوا کون ہے؟ روح ہے۔ ایسے سارے گھر کی ذمہ داری ادا کرتا ہے باپ، ہر ایک کی کیا تربیت۔ لیکن جہاں باپ کی اطاعت اگر اولاد میں نہیں پائی جاتی، گھر والی میں اگر شوہر کی اطاعت نہیں پائی جاتی، تو وہ گھر بعض مرتبہ کیا ہے، جہنم کا نمونہ بن سکتا ہے۔ جیسے بدن انسانی سے روح نکال دی جائے تو اگر اس بدن کو، اس کی زبان کو اگر کینچی سے کاٹ لیا جائے تب بھی احساس نہیں ہوگا۔ اگر بدن انسانی سے روح نکال دی جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، کچھ احساس نہیں ہوگا۔ ورنہ ہمیں ایک کانٹا چبھتا ہے اور روح کو فوراً روح کہتی ہے، روح کو اثر ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، دل پریشان ہو جاتا ہے، دماغ کیا بے چین ہو جاتا ہے، یہ حال ہو جاتا ہے پورا کا پورا۔ یہی بات گھر میں بھی ہونی چاہیے کہ باپ ایک روح ہے، باپ کا کہا مانا جائے۔ اور باپ گھر کے اندر نافرمانی دے کر، اسی لیے ماں باپ پریشان اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ گھر کے، اگر ماں باپ نہیں ہے تو پھر جو کا چاہے کرو، لیکن ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں اگر اولاد نافرمان ہوتی ہے تو۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ ماں باپ موجود ہیں، اور خاص کر کے آج کل نافرمانیاں اپنے باپ کے تو زور سے، اور اس کا بعض مرتبہ رعب ہوتا ہے تو اس کی فرما برداری تو بیٹے کر لیتے ہیں، اولاد کر لیتی ہے، لیکن ماں کو تو کچھ سمجھتی نہیں۔
حالانکہ قرآن پاک میں جہاں آیا ہے وہاں، اور حدیث پاک میں، قرآن پاک میں بھی ایک جگہ پر ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم کیا۔ وہ والدہ، پہلے والدہ کا حق بتلاتے ہیں، تجھے اس ماں نے پیٹ میں بہت تکلیفوں کے ساتھ اٹھایا، اور جب جنا ہے تو جنتے وقت بھی جو تکلیف اٹھائی ہے وہ معمولی تکلیف نہیں۔ 3 جگہوں پر کیا ماں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، میں کس کی فرما برداری کروں؟ کہا والدہ کی۔ پھر کس کی؟ کہا کہ تیری والدہ کی۔ پھر کس کی؟ کہا تیری والدہ کی۔ پھر کس کی؟ کہا تیرے باپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہوئی تھی، تو آپ کو آپ کی زبان سے حق تعالی شانہ نے نکلوایا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہ 15ویں صدی کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے ماں باپ کی اور خاص کر کے ماں کو اپنی ماں کی نافرمانی کرتے رہیں گے، ماں کی نافرمانی کہیں گے، ماں کو ایک باندھی کی طرح سمجھیں گے۔ اسی لیے حدیث جبرائیل، ایک حدیثوں میں ایک روایت آتی ہے، بہت لمبی روایت ہے، اور اس کو کہا گیا کہ خلاصہ حدیث کہتے ہیں، اس کو ام السنہ بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر جو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک ماں، ایک عورت اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کی تفسیریں الگ الگ ہیں، لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اپنی باندھی جیسا سلوک کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو، اگر والدہ حیات ہیں، والدین موجود ہیں، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، ان کے کہے کو مانیں، گھر کو گھر بنائیں، گھر کو کیا ہے ایک بے چینی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ بہرحال تو میں بات کر رہا تھا کہ بھئی اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور وہی میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان تو وہ ہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے۔ مسلمان تو دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر کیا پایا جاتا تھا؟ دوسروں کی خیر خواہی پائی جاتی تھی۔ آپ نے فضائل اعمال میں وہ واقعہ نہیں پڑھا، اور وہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں کہ بھئی غزوہ یرموک کے موقع پر، جنگ یرموک کے موقع پر ایک صحابی بے چین تھے، گرے پڑے تھے، اور کوئی ان کو پانی پلانے کے لیے آیا۔ العطش العطش کہہ رہے تھے، پانی لاؤ پانی لاؤ، پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ پانی پلانے کے لیے آیا ہی تھا ایک آدمی کے قریب میں ایک آدمی نے کراہا اور کہا کہ پانی لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ان کو دے دو۔ ان کو پلا دو۔ وہاں گئے تو تیسرے نے پکارا پانی پانی، تو وہاں پلانے کا انہوں نے کہا ان کو پلا دو۔ جب ان کو پلانے گئے تو ان کی روح نکل چکی تھی، جب واپس آئے تو دوسرے کی روح نکل گئی، جب ادھر آئے پہلے والے کے پاس تو اس کی بھی روح نکل گئی۔ یہ لوگ تھے کہ جو موت کے وقت بھی دوسروں کا کیا خیال کرتے تھے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو الحسن نوری نور اللہ مرقدہ، گویا کہ مسلمان دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنے گھر کو بھی بناتا ہے، پورا اسلامی سماج بناتا ہے، اور دوسروں کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے، صرف اپنا ہی نام نہیں، اپنا ہی یہ کرنے کا۔ ابو الحسن نوری کا نام آتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے وقت کے، وہ بزرگ آدمی تھے اور مشائخ میں سے تھے، تو وقت کے بادشاہ نے ان سے کوئی فتویٰ لینا چاہا اپنے منشے کے مطابق۔ اور اتنی بات یاد رکھ کے، ہر زمانے میں اہل حق رہے ہیں،
جو چاہے اپنے اعتبار سے جو بات حق سمجھتے ہیں، تو باطل کتنی بڑی طاقتور ہو اس کا مقابلہ ڈٹ کر کرتے ہیں، وہ اس کے مقابلے میں کیا ہے، گھبراتے نہیں ہیں۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ ابو الحسن نوری نے ان کے خلاف بادشاہ کے موافق فتویٰ نہیں دیا، تو بادشاہ ان کا مخالف ہو گیا، اور اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ ابو الحسن کو بھی ان کا سر قلم کر دیا جائے، اور ان کے ساتھ پھلا 3 آدمی ان دوسروں کو بھی۔ جلاد کو بلایا گیا، بادشاہ موجود ہیں، اور ان چاروں کو بلایا گیا۔ ان چاروں کی موجودگی میں ابو الحسن نوری فوراً جلاد کے قریب ہو گئے، اور بادشاہ یہ سمجھتا تھا، بادشاہ کے دل میں یہ بات تھی کہ ابو الحسن کو فی الحال نہ مارا جائے، اس نے جلاد کو کہا کہ ادھر مت مارو، ادھر وہ جگہ اچھی ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں لے جاؤ۔ ابو الحسن نوری کو وہاں لے جا گیا اور سب کو، تو وہاں بھی جلاد کے قریب ہو گئے۔ بس بادشاہ نے پوچھا یہ کیا بات ہے، تم جلاد کے قریب ہو رہے ہو؟ کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جتنی دیر میں میرا سر قلم کیا جائے اتنی دیر میرے ان 3 ساتھیوں کی اتنی تو عمر لمبی ہو جائے۔ اللہ اللہ، کیسے لوگ تھے، سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ایک خیر خواہی تھی، ذوالنون مصری نور اللہ مرقدہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک کشتی میں سوار، یعنی مسلمان دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ المسلم، مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مرنجا مرنج، کسی سے تکلیف اٹھاتا بھی نہیں اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا۔ دیکھیے دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کا بدلہ بھی لیتا ہے، لیکن مسلمان، حقیقی مسلمان یہ ہے کہ وہ کسی سے اس کو غلہ ہی نہیں ہوتا، وہ حلم و بردباری کا پتلا ہوتا ہے، اس کے اندر حلم اور بردباری بہت زیادہ ہوتی ہے حقیقی مسلمان کے اندر، بلکہ وہ اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے آپ نے ان کے لیے کیا ہے، پھول برسائے۔ غزوہ، ارے آپ طائف کا سفر آپ کے سامنے ہے، طائف کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبدیہ لیل کو دعوت دی، اس نے آپ کی دعوت تو قبول نہیں کی، لیکن اس نے شہر کے اوباشوں اور بچوں کو پیچھے لگا دیا اور ان سب نے آپ کو لہو لہان کیا، آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی وغیرہ وغیرہ، یہ حالات آئے، اور آپ ایک باغ میں آرام کر رہے ہیں، وہاں جبرائیل امین آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حل اتی علیک یوم کان اشد من یوم احد، کہ غزوہ احد سے زیادہ سخت تمہارے پر کوئی دن آیا ہے؟ فرمایا لقد لقیت من قومک ما لقیت، مجھے تمہاری قوم سے جو تکلیف پہنچی وہ پہنچی، اور میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ کے اوپر، اور کیا ہے، میں غم زدہ تھا، مجھے افاقہ نہیں تھا، میں قرن الثعالب میں موجود تھا، اور میں نے سر اٹھایا دیکھا کہ ایک بادل آیا ہے جو میرے اوپر سایہ افغن ہے، میرے اوپر بادل سایہ ڈال رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس میں جبرائیل امین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور جبرائیل امین کہتے ہیں یا محمد، فقال ان اللہ قد سمع قول قومک لک، اللہ نے تمہاری قوم نے تم کو جو جواب دیا ہے وہ سن لیا ہے، اور تم نے جو کہا تھا وہ سن لیا ہے، وما ردوا علیک، اور انہوں نے جو جواب دیا ہے عملی طور پر وہ بھی سن لیا ہے، دیکھ لیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور فرمایا حضرت جبرائیل امین نے، بخاری شریف کی روایت ہے، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، اللہ نے تمہارے پاس فرشتے، پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے کہ تم ان کو حکم دو، جو چاہے وہ حکم دو۔ اتنے میں فرشتوں نے، جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا، انہوں نے پکارا، فنادانی ملک الجبال، ملک الجبال یعنی فرشتوں، جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا جس کے ذمے پہاڑوں کی ذمہ داری تھی، اس نے سلام کیا، فسلم علیہ ثم قال یا محمد،
فقال ذلك فيما شئت، آپ کیا چاہتے ہو؟ ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر تم چاہتے ہو کہ اس بستی کے درمیان میں جو دو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو ایسے چپٹ کر دو تاکہ یہ سارے کے سارے اس میں مر جائیں دب کر، اگر آپ یہ حکم دیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک به شیئا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کو اگر ہدایت نہیں دے گا ان کی پشتوں سے ایسے لوگ نکالیں گے جو اللہ کی وحدانیت کی مقر ہوں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول نے اتنی خیر خواہی کی اپنوں کو ستانے والوں کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ اور یہی بات، اور ہوا بھی ایسا کہ اللہ نے جب حالات آئے تو ان کی پشتوں سے اللہ نے کیا طائف والوں کو ہدایت دے دی، اور اہل طائف اسلام کے بڑے علمبردار ہوئے، اور پورا مشرق اس میں ہم بھی آ گئے. پورا مشرق جب راجہ داہر نے، سندھ کا جو راجہ داہر نے، جو ہمارا تجارتی قافلہ جا رہا تھا سریلون سے یا کہیں اور سے، اور تجارتی قافلے کو لوٹا، اس کی عادت تھی کہ کسی دوشیزہ نوجوان عورت کو دیکھتا اس کو اپنے یہاں لے جاتا اور اپنے اس کے ساتھ منہ کالا کرتا. اگر وہ تیار نہیں ہوتی اس کو جیل میں ڈال دیتی تھی، جیل میں ڈال دیتا. تو دو لڑکیوں کو پکڑ لیا، ان دو لڑکیوں نے آواز دی کہ کاش کہ حجاج ابن یوسف کو ہماری کیا ہے کوئی آواز پہنچائے کہ ہم اس ظالم کے قبضے میں ہیں. جو بھی آواز نکالی. قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ ایک آدمی ان میں سلامت پہنچا اور اس نے وہاں بات پہنچا دی کہ دو لڑکیوں کو وہ چھین کر لے گیا ہے راجہ داہر، اور وہ ان کی جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں. تو محمد ابن حجاج ابن یوسف ثقفی، جن کو دنیا کہتی ہے بہت بڑا ظالم تھا، اور اس کے مظالم حضرات بعض صحابہ پر اور بعض تابعین پر ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن وہ بے چین ہو گیا اور اس نے اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جو 17 سال کا جوان تھا، اس نے کہا کہ میرے لشکر دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہیں، میں لشکر تجھے نہیں دے سکتا، تو نوجوانوں کا لشکر تیار کر کے ان بہنوں کو چھوڑا. تو یہ محمد ابن قاسم اور حجاج ابن یوسف کہاں کے تھے؟ وہ طائف کے ہی تھے. اور پھر ہندوستان کے اندر وہ آئے، سندھ آئے اور چھڑایا. یہ بہت لمبا واقعہ ہے عزیز و دوستو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام خیر خواہی کا نام ہے. اسلام کیا اپنی زندگیوں میں اپناؤ، اپنی دوسروں کی بھی خیر خواہی کرو، ماں باپ کی بھی خیر خواہی کرو. بیٹے کی خیر خواہی یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرے. باپ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام نام کس کا ہے؟ اسلام نام ہے اطاعت کا، فرما برداری کا. سمجھ میں آیا؟ بہرحال بات بہت لمبی ہو چکی ہے، وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.